الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وقيل في هذه العرب الموسوم: قدمي هذا على رقبة كل ولي الله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، وأدخلنا الجنة بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. سب سے پہلے اس خالق کائنات کی تعریف جس کی شان لا الہ الا اللہ ہے، یعنی جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وحدہ، جو اپنے آپ میں تنہا ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، جن کا آسمانوں اور زمین پر بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور جن کے لیے تمام تر تعریف زیب اور لائق ہے، یحیی و یمیت، اور جو حیات و موت کا مالک ہے، بیدہ الخیر، اور جن کے ہاتھوں میں تمام تر بھلائیاں اور اچھائیاں ہیں. الحمدللہ، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد ہمارے اور آپ کے نبی دو جہاں، امام الانبیاء، خاتم الرسل، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر قیامت کی صبح تک لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام. اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ. میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ربیع الثانی کا پہلا جمعہ ہے، اور یہ مہینہ مسلمانوں میں 11ویں کے نام سے موسوم اور مشہور ہے. لہذا اس مہینے میں خصوصی اعتبار سے محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عنوانات پر بیانات کیے جاتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ حضور غوث الاعظم محبوب سبحانی 470 ہجری میں یکم رمضان کو پیدا ہوئے، جس کو عیسوی کے اعتبار سے اگر کہا جائے تو 1070 پہ 8 عیسوی کو آپ اس دنیا میں تشریف لائے. آپ کے بارے میں چند پیشن گوئیاں ہیں کہ آپ کے آنے سے قبل جو امت کے اندر اللہ والے تھے، انہوں نے آپ کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی. ایک بڑے عالم دین جن کا نام ابو احمد عبداللہ بن علی بن موسیٰ ہے،
انہوں نے کہا کہ ان قریب ایک ایسے شخص کا ظہور ہونے والا ہے جو اپنی کرامت سے لوگوں تک دین پہنچائے گا اور لوگ ان سے متاثر ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام عبداللہ سنجی ہے، ان سے پوچھا گیا کہ اس زمانے کا کتب کون ہیں؟ تو حضرت عبداللہ سنجی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس زمانے کا کتب مدینہ منورہ میں پوشیدہ ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے بغداد کے طرف اشارہ کیا، کہا کہ اس جانب سے ایک نوجوان اجمی ظاہر ہوگا اور یہ نوجوان اعظمی اپنی واعظ و نصیحت سے لوگوں کو اپنے کرامات کے طرف جو ہے کھینچے گا۔ لہذا حضرت غوث الاعظم محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں کیسے تشریف لائے، ان کے والد کون ہیں، یہ تمام باتیں جاننا ضروری ہے۔ ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نسب نامہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ محترمہ ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ سمعی، جن کا نسب نامہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، اس لحاظ سے آپ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں۔ حضرت غوث الاعظم کے والد محترم ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ ایک دن ایک دریا کے کنارے بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اور وہ دریا کا پانی جو ہے وہ جہاں پر بیٹھے تھے اس کے بائیں جانب جو ہے بہہ رہا تھا، اور آپ عبادت کر کر جب فارغ ہوئے تو آپ کو بھوک لگی، اور کھانے کی کوئی چیز وہاں نہ تھی، کوئی غلہ کوئی میوہ نہ تھا وہاں، تو آپ سکون کے ساتھ وہیں بیٹھے ہوئے تھے تو دیکھا کہ دریا میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ نے اس سیب کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد جو ہے آپ نے اس کو کھا لیا، لیکن چونکہ اللہ والے تھے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں نے جو یہ سیب کھایا، یہ سیب تو ایسے ہی آیا نہیں ہوگا، بہرکیف اس سیب کے جو مالک ہیں ان سے ملنا ضروری ہے، میں نے بھوک کی شدت میں کھا لی، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ تو اللہ والوں کی پہچان یہ ہے کہ بعد میں وہ پچھتاتے ہیں، اگر گناہ ہو جائے تو ان کو شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نے غلط کیا۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنا میجرمنٹ جو ہے لگانے لگے، دل میں سوچنے لگے کہ یہ پانی تو بائیں طرف بہہ رہا ہے اور دائیں طرف سے یہ پھل آیا ہے، لہذا اپنی مخالفت اور اپنی مخالف سمت جو ہے آپ چلنے لگے، اور چلتے گئے کافی دور پہنچنے کے بعد دیکھا کہ ایک سیبوں کا باغ ہے جس کی ٹہنیاں جو ہے اس دریا کے جانب جو ہے جھکی ہوئی ہیں۔ تو ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ وہیں رک گئے، اور انہوں نے اپنے نفس میں محاسبہ کیا، تو اپنے نفس کے اندر ان کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ سیب جو ادھر سے گیا تھا یہ اسی باغ کا ہوگا، چونکہ اس کی ٹہنیاں جو ہے دریا کے جانب جو ہے جھکی ہوئی ہیں، تو اب اس باغ کا مالک کون ہے، ان سے ملنا ضروری ہے۔ آپ گئے
عبداللہ سمعی جو ایک بزرگ انسان تھے، ان کا وہ باغ تھا۔ انہوں نے کہا حضور مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ تو بابا نے عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بیٹے کیا ہوا؟ کہا میں ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، مجھے یہ غالب یقین ہے کہ آپ کے باغ کا کوئی سیب جو ہے گر کر بہتا ہوا پانی میں جو ہے ادھر گیا، اور میں بھوکا تھا اور اس سیب کو میں نے جو ہے کھا لیا آپ سے بغیر پوچھے ہوئے۔ حالانکہ یہ جائز ہے، اسلام میں یہ جائز ہے کہ آپ کو اگر بھوک لگی ہو اور کوئی غلہ آپ کے سامنے ہو اور اس کے بارے میں آپ کو تحقیق نہیں کہ اس کا آنر کون ہے اس کا مالک، ایسے حالت میں بھوک کو بجھانے کے لیے، بھوک کو ختم کرنے کے لیے آپ جو ہے اس غلے کو کھا سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، البتہ بہتر نہیں ہے، یہ چوری نہیں کہلائے گا۔ لہذا اس بزرگ بابا نے کہا عبداللہ سمعی نے کہ دیکھو نوجوان، تم نے تو غلطی کی ہے اور بھاری غلطی کی ہے، جبکہ اس بزرگ کے دل میں خیال پیدا ہو گیا کہ یہ بندہ بڑا معصوم بندہ ہے، ایک پھل کھا لیا اور اس پھل کی شکایت یہاں تک لے کر آیا، وہ بھی اپنے بارے میں، یعنی یہ گناہوں سے بچنے والا شخص ہے۔ کہا تمہیں جو ہے سزا ملے گی۔ کیا سزا ملے گی؟ بولے 2 سزائیں ہیں۔ ایک سزا یہ ہے کہ تم میرے اس باغ کی رکھوالی کرو۔ کتنے سال؟ 10 سال یا 12 سال، 2 عدد شمار کیے گئے، مورخین نے لکھا کہ 10 یا 12 سال۔ ایک سیب کھانے کی سزا مل رہی ہے، 10 یا 12 سال اس باغ کی جو ہے رکھوالی کرنی ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ دوسرا جب یہ 12 سال تم پورا کر لو گے تو پھر بتائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ لہذا حضرت ابو صالح جنگی دوست جو ہے اس باغ کی رکھوالی کرنے لگے، اور کرتے 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 جو ہے وہ وقت گزر گیا۔ تو آپ جو ہے بابا سے پوچھنے لگے، عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ میرے تو 12 سال پورے ہو گئے، آپ دوسری شرط بتائیں۔ تو کہا میں نے یہ دل میں سوچا ہے اور میرا یہ فیصلہ بھی ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو اندھی ہے، گونگی ہے، بیڑی ہے، اس بیٹی کے ساتھ تمہارا نکاح کر دوں۔ اب حضرت عبداللہ سمعی نے جب یہ کہا، ابو صالح جنگی دوست جو ہے سوچ میں پڑ گئے۔ ایک سزا تو میں نے کاٹ لی، اپنی زندگی کے 12 سال نکال دیے، اب آگے کیا کرنا ہے؟ کہا کیا کہتے ہو؟ کہا کہنا کیا ہے، آپ کا حکم ہے، میں آپ کے حکم کو جو ہے پورا کروں گا، کیونکہ جب تک یہ حکم پورا نہیں کروں گا تو وہ جو غذا اور غلہ میرے اندر گیا تھا وہ جائز بھی تو نہیں ہوگا۔ 12 سال ہو گئے پھل کو کھائے ہوئے، ابھی بھی اس کے تاثرات جو ان کے دل میں ہیں۔ یہ اللہ والوں کی پہچان ہوتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ذرا سوچئے، ایک بندہ جو ہے ایک شرط پورا کر چکا ہے اور دوسرے شرط کو پورا کرنے کے لیے جو ہے بے چینی ہے دل کے اندر۔ کہا ٹھیک ہے میں راضی ہوں۔ تو حضرت عبداللہ سمعی نے کہا راضی تو ہے، ایک مرتبہ لڑکی دیکھ لو، اسلام بھی کہتا ہے لڑکی دیکھ لینا شادی سے پہلے۔ تو حضرت ابو صالح جنگی دوست کو ایک کمرے میں داخل کرایا گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ گونگی ہے، بیڑی ہے، اندھی ہے۔ جب آپ گھر میں تشریف لے گئے لڑکی کو دیکھنے کے واسطے، تو لڑکی جو ہے خوبصورت ہے،
نہ ہی گونگی ہے، نہ ہی بہڑی ہے، نہ ہی اندھی ہے، تو آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا شاید یہ کوئی دوسری لڑکی ہے اور اس کو میں دیکھ لیا، یہ بھی ایک گناہ ہے۔ بھاگتے ہوئے نکلے روم سے، کمرے سے باہر آئے۔ حضرت عبداللہ سمعی نے کہا کیا ہوا؟ کہا حضور آپ نے کہا تھا کہ لڑکی جو ہے وہ اندھی ہے، گونگی ہے، بیڑی ہے، لیکن لڑکی تو خوبصورت ہے، گونگی بھی نہیں ہے، بیڑی بھی نہیں ہے، اندھی بھی نہیں ہے۔ کہا ابو صالح سنو، میری لڑکی جو ہے وہ اندھی اس لیے ہے کہ آج تک اس نے جو ہے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اور نہ ہی میری بچی کو کسی غیر محرم نے دیکھا ہے۔ گونگی اس لیے ہے کہ آج تک اس کی زبانوں نے کسی کی غیبت نہیں کی۔ بیڑی یہ اس لیے ہے کہ اس نے آج تک کوئی غلط بات اپنے کانوں سے سنا نہیں۔ لہذا شادی ہو جاتی ہے، اور شادی کر کر حضرت ابو صالح جنگی دوست اپنی بیوی کے ہمراہ جو اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ آنے کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ کو جو ہے 40 سال تک کوئی اولاد نہیں دی تھی۔ 40 سال، 1 سال 2 سال کی بات نہیں ہے۔ ہم اور آپ ہوتے ہم دوسری شادی کر لیتے، تیسری شادی کر لیتے۔ آج کے دور میں اگر کسی عورت کو بچہ پیدا نہ ہو تو اسے جو ہے خاندان والے، سسرال والے ذلیل کرتے ہیں، شوہر بھی جو ہے تانا دیتا ہے۔ لیکن آپ کی یہ شرافت تھی کہ آپ نے آپ کو طلاق بھی نہیں دیا، چھوڑا بھی نہیں، کبھی کوئی طعن و تشنیع بھی نہیں کی، اور اللہ سے مانگتے رہے۔ آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ پھر ایک دن وہ دن آیا کہ حضرت غوث العظم محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ماں کے کوکھ میں، اپنے امی جان کے کوکھ میں جو ہے آپ حمل کی شکل میں جو ہے تشریف لائے۔ اب یہ بتایا جاتا ہے کہ جب حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں آئے تو پہلا کرامت یہ ہے کہ حضور نے، کیونکہ پیدائش آپ کی جو ہے رمضان کے مہینے میں ہے، یکم رمضان کو، رمضان کی جو ہے پہلی شب ہے، آپ پیدا ہوئے، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ دودھ پلایا جاتا ہے اس کی صفائی وغیرہ کرنے کے بعد۔ لیکن رمضان کا مہینہ ہونے کی وجہ سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے کبھی بھی رمضان کے مہینے میں اپنے ماں کا دودھ نہیں پیا۔ یہ کرامت تھی آپ کی۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی، ولد للاشراف ولد لا يرضع فی ایام رمضان، کہ شریف خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، وہ بھی روزہ رکھتا ہے، رمضان کے مہینے میں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک وہ اپنے ماں کا دودھ نہیں پیتا۔ اب یہ بات جو ہے لوگوں میں پھیل گئی، اور والدہ ماجدہ جو ہیں وہ دل ہی دل میں گھٹن ہو رہی ان کو، کہیں کوئی بیماری تو نہیں۔ اپنے شوہر سے کہا دیکھو بچہ جو ہے دودھ نہیں پی رہا ہے۔ تو ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کہے گھبرانے کی بات نہیں ہے، آج سے 6 مہینہ قبل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے تھے، اور انہوں نے پیشن گوئی کی تھی، انہوں نے خوشخبری سنائی تھی کہ اے ابو صالح جنگی دوست، تمہارے کنبہ میں ایک ایسا شخص پیدا ہونے والا ہے جو وقت کا جو ہے کتب ہوگا، اور جس طریقے سے نبیوں میں میرا مقام ہے ٹھیک اسی طریقے سے ولیوں میں اس کا وہ مقام ہوگا۔
یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اسی طریقے سے حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام جو ہے ولیوں میں اماموں کا مقام ہے، تمام ولیوں کے وہ جو ہے امام ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ کی جو ہے نشو و نما دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا ہے، پروان چڑھ رہا ہے۔ تو ایک بات یہ بھی نوٹ کی گئی کہ جب حضرت کو جو ہے ان کی والدہ ماجدہ نے مدرسے میں نام لکھوایا تو مدرسے کے اندر حضرت نے کہا، مولوی صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا سا۔ تو حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے خاموش رہے۔ استاد کو غصہ آ رہا ہے، دوسری مرتبہ کہا، پھر بھی آپ خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ جب کہا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ نے بسم اللہ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد الف لام سے شروع کیا، اور الف لام سے پڑھتے 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 علماء لکھتے ہیں کہ تمام اساتذہ حیران ہیں کہ یہ بچہ کر کیا رہا ہے، اور تمام الفاظ جو ہے تجوید کے ساتھ ادا کر رہا ہے۔ سورہ بقرہ جو لگ بھگ 2.5 پارے پر مشتمل ہے، یہ سورت مکمل ہو گئی، لوگ سوچ رہے تھے کہ اب رک جائے گا، لیکن آپ رکے نہیں، پھر آگے بڑھے۔ آل عمران شروع کیا آپ نے، آل عمران پڑھنے کے بعد جو ہے پھر آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ 18 پارہ آپ نے جو ہے سنا دیا وہاں بیٹھے بیٹھے، جبکہ اس سے پہلے آپ نے قرآن شریف کو کھول کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ اب تمام اساتذہ کے اندر یہ بات جو ہے گشت کرنے لگی، تمام لوگ حیرت میں ہیں کہ کیا کریں، اس بچے کو کیسے پڑھائے، یہ بچہ جو ہے یہ تو بہت ایڈوانس بچہ ہے، بہت اسمارٹ ہے، اس کو ہم کیا پڑھائیں گے، یہ تو اپنے آپ ہی پڑھتا جا رہا ہے۔ لہٰذا ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کہاں سنا یا پھر کہاں پڑھا؟ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ میری امی سے میں نے پوچھا تھا کہ میں نے تو کسی مدرسے میں تعلیم بھی حاصل نہیں کی، میں نے کہیں پڑھا بھی نہیں، پھر یہ مجھے میرے زبان سے قرآن کی آیتیں کیسے صادر ہو جاتی ہے؟ تو امی جان نے کہا تھا کہ جب تو میرا دودھ پیتا تھا، چھوٹا بچہ تھا، حالت رضاعت میں تو تھا، تو ان دنوں میں وضو کر کے تمہیں دودھ پلایا کرتی، اور ساتھ ہی ساتھ میں قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو جایا کرتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے بچوں کی پرورش میں ماں کا دخل بہت ضروری ہے۔ ماں اگر اعمال صالح سے جڑی ہوئی ہے تو اس کا اثر جو ہے بچوں کے اوپر جو ہے بالترتیب آتی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے والد کا بھی اثر جو ہے ہمارے بچوں کے اوپر ہوتا ہے۔ والد اگر محنت کش ہے، محنت کر کے اپنے بچوں کو جو ہے دو نوالا کھلاتا ہے، تو وہ حلال کمائی کی جو حلال تاثیر ہے ہمارے بچوں کے نسوں میں جو ہے وہ اتر جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کسی نے آپ کو ولایت کب ملی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں 10 برس کا تھا تبھی مجھے ولایت مل چکی تھی۔ 10 برس کے بچے کو ولایت مل چکی تھی۔ فرماتے کہ جب میں مدرسے کو جاتا تو مدرسے میں جاتے وقت راستے میں غیب سے ایک آواز آتی، اور وہ آواز جو ہے مدرسے تک جاتی۔ آواز کیا تھی؟ افسحوا لولی اللہ، کہ راستہ کشادہ کر دو، بیٹھنے کی جگہ کو خالی کر دو اللہ کے ولی کے لیے۔
اور یہ آواز میں بھی سنتا، میرے اساتذہ کرام بھی سنتے، اور جو ہے تمام وہ طالب علم جو میرے درسگاہ میں پڑھا کرتے تھے وہ بھی یہ آواز سنتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ بہت بلند ہے میرے بھائیوں۔ حضرت غوث اعظم کو ایک مرتبہ آپ جو ہے بچے تھے تو کھیل کود کا عام طور سے فطری چیز ہے، یہ لوگوں میں شوق ہوتا ہے، بچوں میں شوق ہوتا ہے کہ تھوڑا کھیل لے، اور جہاں کچھ نہیں ہوتا وہاں بھی کچھ نہ کچھ نکال لیتے ہیں بچے کھیلنے کے لیے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک گائے کو دیکھے تو گائے کی پونچھ پکڑ کے آپ نے کھینچ دی، تو اللہ رب العالمین نے آپ کے صدقے میں اس گائے کے اندر جو ہے بات کرنے کی صلاحیت دے دی۔ وہ گائے کہتی ہے کہ اے عبد القادر جیلانی، تو اللہ کا ولی ہے، تو یہ چیزیں کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا، تو لہو و لعب کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا، تو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ لہذا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو سننے کے بعد جو ہے اب خاموش ہو گئے۔ پھر غیب سے آواز آئی، ارجع الیہ یا عبد القادر، اے عبد القادر ادھر متوجہ ہو۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ آواز آنے کے بعد میں ادھر ادھر دیکھتا کہ مجھے متوجہ ہونا کدھر ہے، اور دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا، دل میں یہ خیال ہوتا کہ نہیں، اللہ رب العالمین کے جانب سے یہ غیبی آواز ہے، اور اللہ رب العالمین مجھ سے جو ہے اچھے کام اور اچھے اعمال لینا چاہتا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جب پڑھائی مکمل ہوئی، آپ نے باقی کے جو 12 پارے بچے ہوئے تھے، آپ نے تو 18 سنا دیا، وہ 12 پارے مورخین نے لکھا ہے، چند مورخین لکھتے ہیں کہ مدرسے میں مکمل کیا، اور چند مورخین کہتے ہیں کہ نہیں، اپنی ماں کی تربیت میں رہ کر آپ نے جو ہے اپنی پڑھائی مکمل کی۔ اس کے بعد آپ کو اب دور دراز جانے کا موقع ملا۔ اس زمانے میں آج کے دور میں جتنے مدارس ہیں، ہر شہر میں 2 4 5 10 مدارس ہیں، اس زمانے میں اتنے مدارس نہیں ہوتے تھے، اور نہ ہی اس زمانے میں اتنا دکھاوا تھا۔ وہ تو اللہ کے ولی ہوتے تھے، ہر انسان کے اندر اللہ بستے تھے، اور ہر انسان جو ہے اللہ رب العالمین کے احکام کو پابندی سے عمل میں لاتے تھے۔ تب کہاں جانا ہے پڑھائی کے لیے؟ باقی جو پڑھائی ہے اس کو کہاں جا کر پورا کرنا ہے؟ بغداد میں جا کر پورا کرنا ہے۔ ام الخیر حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ علیہا، آپ نے اپنے بیٹے کو تیار کیا بغداد کے لیے، تو 40 درہم آپ کے بغل میں، اس کو گجری بولتے ہیں، آج جیسے ہم لوگ گنجی پہنتے ہیں، بنیان پہنتے ہیں اندر میں، اس زمانے میں گنجی بنیان کی جگہ گدری پہنتے تھے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بستر میں بچھانے والا گدری، وہ نہیں، آپ کے بغل میں جب کہہ دیا گیا بغل میں، تو بغل سے مراد یہ ہے، یہ بغل ہے ہمارا۔ تو اس کے نیچے جو قمیص کے نیچے کپڑا پہنا جاتا، اس زمانے میں اس کو گدری کہا جاتا تھا، تو اس میں 40 درہم جو ہے آپ کی امی نے سی دیا۔ ڈاکہ زنی عام تھی، اسی ڈر سے جو ہے سی کر آپ کو جو ہے رخصت کیا، اور کہا اس نصیحت کے ساتھ آپ کو رخصت کیا کہ کہیں بھی کوئی بھی موقع ہو جھوٹ مت بولنا۔ حضرت شیخ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا اور ایک مخصوص جگہ پر پہنچا جہاں پر جو ہے ڈاکوؤں نے قافلے کے اوپر حملہ کر دیا، اور حملہ کرنے کی وجہ سے جو ہے لوگ رو رہے تھے، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، اور میں خاموش
ان تمام نظاروں کو دیکھ رہا تھا، مشاہدہ کر رہا تھا۔ تو ان میں سے ایک ڈاکو آیا اور پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس 40 درہم ہیں۔ تو وہ مذاق سمجھ کر چلا گیا۔ پھر دوسرا آیا، پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس 40 درہم ہیں۔ وہ بھی اس کو تمسخر سمجھ کر جو ہے وہاں سے نکل گیا۔ پھر اس کے بعد اور ایک ڈاکو آیا، ارے بچے کہاں جانا ہے تمہیں؟ تو کہا مجھے بغداد تک سفر کرنا ہے۔ کہا تمہارے پاس کچھ مال و دولت ہے؟ کہا ہاں ہے، میرے پاس 40 درہم ہے، میرے جو ہے گدری میں سلے ہوئے ہیں۔ تو وہ ڈاکو جا کر اپنے سردار کو بتاتا ہے، اور سردار آ کر اس بچے سے یعنی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے لگتے ہیں، بچے تمہارے پاس کیا ہے مال و دولت؟ کہا 40 درہم ہیں۔ کہاں ہے دکھاؤ؟ دکھایا، درہم نکال کر سامنے رکھ دیا۔ اب ڈاکوؤں کا جو سردار ہے وہ سوچ میں پڑ گیا۔ کہا تم جھوٹ بھی بول سکتے تھے، اور تم کم عمر تھے، بچے تھے، تم کو ہم چھوڑ دیتے، عمر 18 سال، لیکن تم نے جھوٹ کیوں نہیں کہا؟ کہا جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میری والدہ نے مجھ سے نصیحت کی تھی کہ کوئی بھی موقع ہو، کسی بھی حالت میں ہو، جھوٹ مت بولنا۔ تو میں نے اپنی امی کی بات کو مان کر سچ کہا۔ اب وہ ڈاکوؤں کا جو سردار ہے وہ رونے لگا، کہا کہ اے نوجوان، تم اپنی امی کی بات پر عمل کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے، اور جس بات پر تم نے عمل کیا اس بات نے جو ہے مجھے نرم کر دیا، اپنے اندر سے جھنجھوڑ دیا ہے۔ اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا اور میں آج تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہا۔ میری والدہ نے مجھے کئی مرتبہ کہا کہ یہ ڈاکہ زنی کا کام چھوڑ دو، کوئی محنت کا کام کرو، حلال روزی کماؤ، لیکن مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ لیکن تم اتنے کم عمر کے بچے، تمہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ 40 درہم واپس کر دیتے، اور وہ ڈاکو ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ابھی یہ پڑھنے جا رہے ہیں، صرف حافظ قرآن ہیں، آگے کی پڑھائی آپ نے ابھی مکمل نہیں کی، شروع بھی نہیں کی، وہ تمام ڈاکو اور ان کی جماعت جو ہے سارے کے سارے جو ہے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اور حضرت غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد جو ہے ہم یہ ڈاکہ زنی کا کام نہیں کریں گے۔ حضرت غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو اس طرح بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ عالم دین تھے، بعد میں پڑھائی کر کر آپ نے علم حاصل کیا اور عالم دین بنے، اور اس زمانے میں اکثر عالم دین جو ہے کتاب لکھا کرتے تھے، تو آپ نے بھی کتاب لکھنا شروع کیا۔ تو کچھ لوگ آئے اور ان کے کتاب میں وہ تاثیر تھی کہ پورے بغداد کے اندر جو ہے ان کے کتاب کا چرچا۔ تو کچھ لوگ آ کر کہے کتاب تو آپ اچھی لکھتے ہیں لیکن واعظ و نصیحت بھی کیجئے۔ کہا مجھ سے نہیں ہوتا واعظ و نصیحت، لوگوں کو آپ نے جو ہے انکار کر کے بھیج دیا کہ چلو اپنے اپنے گھر چلو، اللہ نے مجھے کتاب لکھنے کی صلاحیت دی ہے، میں اسی پر اپنی صلاحیت کو خرچ کروں گا۔ جب لوگ چلے گئے، رات ہوئی، آپ سونے گئے، خواب میں دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں کہ اے عبد القادر جیلانی، تم لکھنے کے ساتھ ساتھ واعظ و نصیحت بھی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے کام لینا چاہتا ہے۔ دوسرے دن آپ نے تمام ان لوگوں کو بلایا جو آئے تھے آپ کے پاس درخواست کرنے کے لیے کہ واعظ و نصیحت کیجئے۔ کہا میں نے تمہیں بھیج دیا، لیکن رات میں حضور کا دیدار ہوا، حضور کا بھی یہی فیصلہ ہے، حضور کا بھی یہی حکم ہے کہ میں واعظ و نصیحت کروں۔ لہذا لوگوں نے انتظام کیا۔ آج کے زمانے میں لاؤڈ اسپیکر ہے، اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟
اس زمانے میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ نے آپ کی زبان میں اتنی صلاحیت اور تاثیر رکھی تھی کہ آپ ایک اونچی جگہ پر بیٹھ گئے اور کم و بیش 1 سے 1.5 لاکھ کا مجمع جمع ہو گیا، اور پہلے ہی واعظ کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ سے کام لیا اور 60,000 لوگ جو ہے ایمان میں داخل ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے ولیوں کو بھیجتے ہیں گاہے بگاہے دین کی خدمت کے لیے، لیکن اب سوچنا پڑے گا کہ ولی کون لوگ ہیں۔ ولیوں میں کوئی بھی، اب دیکھیں ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، کیا پڑھتے ہیں التحیات کے اندر؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ 3 سلامیں ہیں التحیات کے اندر، پہلے نبی کے اوپر سلام، دوسرا اپنے اوپر سلامتی، السلام علینا، دنیا کی جو سلامتی ہے اچھائیاں ہیں وہ ہمارے اوپر بھی آئے، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے اوپر بھی سلامتی ہو۔ تو ایک مسلمان کسی بزرگ کو نہ مانے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ بزرگ کو نہیں مانتا ہے تو التحیات کے اندر جو یہ کہہ رہا ہے وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ غلط ہو جائے گا۔ لیکن ماننے کا طریقہ کیا ہے؟ ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگ کو اتنی تعظیم کریں جتنا ان کے لیے جائز ہے۔ اپنے بزرگ سے ہم جو ہے واعظ و نصیحت حاصل کریں، ان سے جو ہے جگہ جگہ پر گاہے بگاہے وقت وقت پر ملاقاتیں کریں اور ان کی صحبت میں رہنے کی کوشش کریں، وہ جو وظیفہ بتائے اس کے اوپر عمل کریں، یہ ہے بزرگان دین کی تعظیم۔ اب کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی بزرگ کو، کسی ولی کو وہ صحابی کا مقام دے دے، کسی صحابی کو نبی کا مقام دے دے، کسی نبی کو اللہ کا مقام دے دے، یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اسٹیج تیار کر دیا ہے۔ اب ہمارے گھر میں جو بزرگ ہیں، ہمارے ماں باپ، وہ بھی ولی ہے، وہ بھی بزرگ ہے، وہ بھی ہمارے لیے پیر ہے۔ پیر لفظ جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے۔ پیر کا مطلب ہے کمزور، اور اسی کو جو ہے ہندی کے اندر جب استعمال ہوتا ہے تو یہ درد کے معنی، پیرا ہو رہی ہے۔ تو اصل جو لفظ ہے، لفظ یہ ہے عباد اللہ الصالحین، صلحاء جو لوگ ہیں، جو صالح لوگ ہیں، وہ ہمارے پیر ہیں۔ اب اگر کوئی شخص دین کے خلاف کام کر رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو ولی بتا رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، بظاہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا پیر نماز نہیں پڑھتا، تو یہ غلط ہے۔ ایسے پیر کی اتباع اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ولی حرام عمل میں ملوث ہے، آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر وہاں پر جو ہے اتباع ثابت ہو جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین نے حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو وہ مقام دیا تھا کہ ان کے اساتذہ کرام ان سے مرید ہوتے تھے۔ ان کے استاد ایک مرتبہ مرید ہونے کے لیے آ گئے، تو حضرت نے دیکھا یہ تو میرے استاد ہیں، فرمایا آپ میرے استاد ہیں، آپ مجھ سے مرید ہونے کے لیے آئے ہیں؟ کہا نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، مجھے بشارت دی گئی ہے کہ میں تم سے مرید ہو جاؤں۔ اور دنیا میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا تھا کہ کوئی شاگرد اپنے استاد کو جو ہے اپنا مرید بنائے، جن سے علم سیکھا ہو انہی کو جو ہے اپنی رہبری عطا کرے۔ تو آپ کشمکش میں تھے، کہا کہ حضور کا حکم ہے، حضور نے کہا ہے کہ عبد القادر کے پاس جا کر مرید ہو جا، اس میں تیری بھلائی ہے۔ کہا
کیا آپ نے سچ میں حضور کو دیکھا ہے؟ آپ کو یقین نہیں ہو رہا تھا. ایک طرف استاد کی بات کو جھٹلا نہیں سکتے، دوسری طرف ایسا حکم ہے جو پہلے کبھی ہوا نہیں. تو ایک شخص چل کر آ رہا، حضور حضرت غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا تھا؟ یہ جو شخص آ رہا ہے. کہاں میں نے خواب میں اسی شخص کو دیکھا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ آپ حق کہہ رہے ہیں، آپ درست فرما رہے ہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. سب کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے، یہ کوئی خواب کی بات نہیں ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، پیر نہیں ہوتے یہ غلط بات ہے، اولیاء اللہ نہیں ہوتے یہ بھی غلط بات ہے. اولیاء اللہ کا تذکرہ قرآن میں آیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں اس کو جو ہے کوئی چیز غمگین نہیں کرتی، اس کو جو ہے دنیا کی فکر نہیں ہوتی. وہ صرف اللہ کے یاد میں ڈوبے رہتے ہیں اور اللہ کے یاد میں ڈوب کر جو ہے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، جو لوگوں کے لیے بہتر ہو اس راستے کو بتاتے ہیں. لہٰذا یہ الفاظ بدل جانے سے اصل چیز نہیں بدلتی. وقت ہو چکا ہے اور آج جنازہ بھی ہے، معاف کیجیے گا 2 منٹ زیادہ ہو گیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور بچا ہوا جو موضوع ہے وہ آئندہ ہفتہ انشاءاللہ جمعے کے دن بیان کیا جائے گا. اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت ادا نہیں کی وہ سنت ادا کر لیں.